ہیں سبحان اللہ جو نہیں کر سکتے، آقا علیہ السلام نے ایک قربانی کی اپنی طرف سے اور ایک آقا علیہ السلام نے پوری امت کی طرف سے کی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں غلامان مصطفیٰ کو کہ آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ جو لوگ قربانی کے مستحق نہیں ہیں، جو قربانی افورڈ نہیں کر سکتے، اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، ان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ میرے آقا نے ان کی طرف سے قربانی کر دی ہے، میرے آقا نے قربانی کر دی ہے۔ اس لیے جو کر سکتے ہیں ان کو قربانی میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، قربانی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اس دفعہ ہم بڑا جانور نہیں لے سکتے، اگلے سال لیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، اگر ہم کمزور جانور لے کر آئیں گے لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ نہیں، آپ نے لوگوں کے باتوں میں نہیں آنا۔ آپ کیونکہ لوگوں کے لیے قربانی کر ہی نہیں رہے، آپ قربانی کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے۔ جو آپ کی توفیق ہے شریعت کے مطابق، شریعت میں جو جانور کی عمر مقرر کی ہے اور شریعت نے جس طرح کہا کہ جانور تندرست ہونا چاہیے، شریعت نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کو 10 لاکھ کا جانور لے کر آئیں۔ جتنی آپ کی توفیق ہے آپ اس کے مطابق جانور کریں قربان، لیکن جو نہیں کر سکتے ان کو یقیناً یہ آرزو رکھنی چاہیے، یہ تمنا رکھنی چاہیے، یہ خواہش رکھنی چاہیے کہ کاش کہ ہم بھی قربانی کرتے۔ یہ تو ایک اچھی بات ہے، لیکن ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے پوری امت کی طرف سے قربانی کر دی ہے اور میرے آقا پوری امت کا بھلا چاہنے والے ہیں۔ میرے آقا نے پوری امت کو یاد رکھا۔ تو محترم حضرات، یہ میں نے آپ کے سامنے 6 حدیثیں رکھی ہیں جس میں قربانی کی فضیلت میں نے بیان کی، صرف اور صرف قربانی کی فضیلت۔ اب میں تھوڑا سا وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کی حقیقت کیا ہے، یہ قربانی شروع کیسے ہوئی۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں پورا واقعہ درج ہے۔ میں شارٹ انداز میں خلاصے کے طور پر وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو سوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ قربانی کا حکم ہے۔ صبح کو اٹھتے ہیں، 100 دمبوں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ کے نام پر ذبح کر دیے۔ پھر دوسری رات کو خواب دیکھتے ہیں، قربانی کا حکم ہوتا ہے، 100 اونٹوں کے بارے میں بھی آتا ہے آپ نے ذبح کر دیے۔ المختصر بات یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر جب آپ کو پتہ چلا کہ قربانی بیٹے کی کرنی ہے، پھر آپ اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں کہ بیٹا قربان ہونا ہے، آپ کی قربانی دینی ہے۔ پھر آپ دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کا اثر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا ان کو والد محترم اپنے بابا جان کا تابع دار بنایا۔ کہتے بابا جان آپ مجھے فرما بردار لوگوں میں سے پائیں گے۔ اچھا پھر آپ یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، رب ہب لی من الصالحین، الہی مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعائیں مانگتے رہے، بڑے عرصے تک دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرزند اجمل عطا فرمایا، فرزند اجمل کی خوشخبری سنائی، اور یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت بی بی ہاجرہ کی گود میں آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اہلیہ محترمہ حضرت سارہ، جن کی اولاد نہیں تھی، جب وہ حضرت بی بی ہاجرہ کی گود میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتی تھی تو رش کرتی تھی۔ تو پھر کیا ہوا، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا، حکم ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں، حضرت بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جا کر سرزمین مکہ میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ تھوڑی سی کھجوریں تھی، کھانے پینے کا تھوڑا سا سامان تھا، وہ دے کر جب واپس آتے ہیں اور ساتھ ایک دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، قرآن پاک میں یہ دعا موجود ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں تمام وہ قرآن آیاتیں پڑھوں۔ تو پھر کیا دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ ایک دعا یہ کی ہے، دوسری دعا یہ کی ہے یا اللہ ان کو نماز کا پابند بنا، اور تیسری دعا یہ کہ یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تینوں دعائیں قبول کی۔ آج دنیا میں سے ہر شخص کا دل مدینہ اور مکہ کے حرم کی طرف مائل ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ دعا قبول ہوئی، اور آج دنیا جہان کا فروٹ، پھل، ابراہیم علیہ السلام نے پھلوں کے رزق کی دعا کی، دنیا جہان کا پھل آپ کو وہی ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اور تیسرے نمبر پر نماز آپ کو جتنی وہی نظر آتی کہیں اور آتی ہے، تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے۔
محترم حضرات، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ جاتے ہیں، اور مختصر بات یہ ہے وہ تھوڑا سا جو کھانے پینے کا سامان تھا حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، وہ ختم ہو گیا۔ اب حضرت بی بی ہاجرہ دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا پیاسا ہے، اب ماں سے کہاں برداشت ہوتی ہے، بیٹے کی پیاس کو دیکھنا ماں سے کہاں برداشت ہوتا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی، ایک طرف اپنے بیٹے کے پاس آتی ہے، بیٹے کو دیکھتی ہے، معصوم بچہ ہے، ایک طرف جاتی ہے۔ آپ کو پتا اس وقت آبادی کہاں تھی، لیکن ان حالات میں حضرت بی بی ہاجرہ ایک طرف پانی کی تلاش میں جاتی ہے، پھر اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے۔ یہ جو انہوں نے 7 چکر پانی کی دوڑ میں لگائے، پانی کی تلاش میں لگائے اور بیٹے کی محبت میں لگائے 7 چکر، اللہ تعالیٰ کو یہ 7 چکر اس قدر پسند آئے۔ کوئی حاجی ہو، کوئی عمرہ کرنے والا ہو، جب تک وہ یہ 7 چکر نہ لگائے، جب تک وہ صفا مروہ کی صحیح نہ کرے، اس وقت تک اس کا حج نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کا عمرہ نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی پوچھے کہ جناب عالی یہ جو 7 چکر یہ کہاں سے آئے، یہ کس نبی کی سنت ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ حضرت بی بی ہاجرہ کی سنت ہے۔ تو پتہ چلا یہ جو حج ہے، یہ جو عمرہ ہے، یہ پورا کا پورا اللہ کے نبیوں کی ادا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی ہاجرہ کی ادا ہے جو اللہ کو پسند آئی، اللہ نے ہر حاجی ہر عمرے والے پر لازم کر دی۔ اچھا، اس کے بعد المختصر بات یہ ہے پانی نہیں ملا، حضرت بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں ہیں، اتنی دیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑی مارتے ہیں، زمین پر پانی نکل آتا ہے جس کو آپ زمزم کہتے ہیں۔ اور اس موقع پر حضرت بی بی ہاجرہ اگر پانی کو آب زمزم کو نہ روکتی، یا ماء زمزم، اے پانی ٹھہر جا ٹھہر جا، اگر پانی کو نہ روکتی تو پانی سمندر کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ محترم حضرات، یہ جو آج ہر حاجی یہ سعادت سمجھتا ہے کہ میں مکہ سے کچھ اور لاؤں یا نہ لاؤں، اور لاؤں یا نہ لاؤں، 2 چیزیں ضرور لاؤں، کھجوریں لاؤں جو میرے آقا کی پسندیدہ غذا تھی، اور پانی لاؤں آب زمزم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی سے نکلا ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے ہم وسیلے کے قائل ہیں، آج بہت سارے لوگ وہاں سے آب زمزم لے کر آتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتاؤ کہ اب تو آب زمزم فری میں نہیں ملتا، پہلے تو آپ فری میں لے کر آتے تھے، اب تو باقاعدہ پیکنگ ہوتی ہے، پہلے سے پیک شدہ آپ کو ایئرپورٹ پہ ملتا ہے، آپ کو باقاعدہ ریال پے کرنے پڑتے ہیں وہاں۔ یہ بھی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آب زمزم بھی آپ فری میں نہیں ملتا۔ تو محترم حضرات، آپ یہ کیوں لاتے ہیں؟ یہ آب زمزم آپ کیوں لاتے ہیں؟ ہر عالم، ہر مفتی، ہر شیخ الحدیث، ہر شیخ القرآن یہ کہتا ہے کہ یہ آب شفا ہے، تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ اور یہاں تک یہ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے پانی آپ پیتے ہیں ان کے بارے میں حکم کیا ہے کہ بیٹھ کر پیو، آب زمزم کا پروٹوکول یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیو۔ ارے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلنے والا پانی کا یہ پروٹوکول ہے، یہ پروٹوکول ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پئیں، اس کا استقبال کر کے پئیں، احترام سے پئیں، کعبے کی طرف منہ کر کے پئیں۔ مجھے آپ یہ بتا کہ اسماعیل علیہ السلام کا پروٹوکول کیا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کا پروٹوکول کیا ہوگا، اور جن کے جد ابراہیم علیہ السلام ہے تاجدار مدینہ کا پروٹوکول کیا ہوگا۔ اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ اب یہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، یہ ایج کے بارے میں 13 سال بھی بتائی جاتی ہے، 16 سال بھی بتائی جاتی ہے، مختلف روایتیں۔ بہرحال اسماعیل علیہ السلام کی یہی تھی، جب آپ کو قربانی کا حکم دیا گیا تو وہ میں نے آپ کو سامنے وضاحت کر دی کہ خواب دیکھا، 100 دمبے ذبح کر دیے، 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ المختصر بات یہ ہے کہ جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینی ہے، پھر آپ چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا تیاری کرو، چھری بھی ہاتھ میں لے لو، رسی بھی لے لو، اور بی بی ہاجرہ کو کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرو، آج ہم اپنے دوست سے ملنے جا رہے ہیں۔ المختصر باتیں تیار ہوتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام پوچھتے بابا جان کیا وہ دوست ہمارے ساتھ کھانا بھی کھائے گا؟ کہتے ہیں نہیں بیٹا، وہ دوست کھلانے والا ہے، کھانے والا نہیں ہے۔ چل باپ بیٹے کا مکالمہ ہو رہا ہے، اتنی دیر میں شیطان کود پڑتا ہے، سب سے پہلے حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے دیکھیں آپ کی اولاد نہیں تھی، آپ نے دعائیں مانگی، آہوزاری کی، گڑ گڑائے، روئے، اللہ سے اسماعیل کو مانگا، اب ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، یہ کیا کرنے کے لے کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے، کوئی بیٹا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کرے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟
تو اس موقع پر شیطان نے کہا ان کا خیال ہے کہ اللہ کا کوئی حکم ہے. حضرت بی بی ہاجرہ نے شیطان کو دھتکار دیا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو 1000 اسماعیل بھی قربان. پھر شیطان اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا. اسماعیل علیہ السلام نے دھتکار دیا. پھر شیطان ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری. آج آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو حاجی اسپیشل طور پر کنکریاں اٹھاتے ہیں, جا کر شیطان کو مارتے ہیں, یہ کس کی سنت ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ اس لیے تو میں کہتا ہوں پورا کا پورا جو حج ہے وہ اللہ کے نبیوں اور اللہ کے نبی کی زوجہ حضرت بی بی ہاجرہ کی اداؤں کا نام ہے. تو شیطان کو کنکریاں ماری تو اللہ تعالیٰ نے ہر حاجی پر لازم کر دیا, ہر عمرے والے پر لازم کر دیا, ہر حاجی پر لازم کر دیا کہ شیطان کو کنکریاں مارو, عمرے والے پہ نہیں. تو محترم حضرات, المختصر بات یہ ہے, جب ذبح کرنے کے مقام پہ پہنچتے ہیں مینا میں, ذبح کرنے کا وقت آتا ہے, ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں. چھری چلانے سے قبل اسماعیل علیہ السلام نے ایک وصیت کی, بابا جان میری وصیت یہ ہے جب آپ مجھے ذبح کرنے لگے میرا سر نیچے کرنا. ایسا نہ ہو کہ جب آپ مجھے ذبح کرنے لگے اور آپ کی نظر میرے چہرے پہ پڑے اور بیٹے کی محبت کہیں اللہ کے حکم پر غالب نہ آ جائے, میرا سر نیچے کر دینا تاکہ قربانی میں داخل نہ ہو. اور دوسری وصیت یہ کہ بابا جان جب آپ مجھے ذبح کر لیں اس کے بعد میری جو قمیض ہے وہ میری ماں کو دے دینا. تو پتہ چلا کہ یہ جو قمیض ہے ایک تو یوسف کی قمیض تھی جس سے یعقوب کی بینائی لوٹ آئی, اور ایک ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا وصیت کر رہا ہے بابا جان میری قمیض میری ماں کو دینا, میری ماں کو دینا. اور پھر دیکھیں تیسرے نمبر پر بابا جان جب میرے ہم عمر کسی کو دیکھنا تو مجھے یاد کر لینا. یہ وصیتیں تھی. اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے, ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں اور یہاں تک چھری اسماعیل علیہ السلام کو حل کو کاٹے نا, اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو زمین پہ مارا کہ اتنا نرم حلق تو کیوں نہیں کاٹتی. اس موقع پر یہاں تک لکھتے ہیں اہل قلم لکھتے ہیں کتابوں میں کہ چھری اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہوا. چھری نے کہا جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا آپ کو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب مجھے نمرود نے آگ میں ڈالا اس موقع پر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا قلنا یا نار کونی برداً وسلام علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا, ٹھنڈی ہو جا, گلزار بن جا. چھری نے کہا کہ اللہ نے آگ کو ایک مرتبہ حکم دیا کہ ابراہیم کو مت جلانا, سلامتی والی ہو جانا. مجھے اللہ نے 70 مرتبہ حکم دیا ہے کہ اسماعیل کا حلق کو مت کاٹنا. تو محترم حضرات اس کے بعد جنت سے دمبا آ گیا. 80 سال کے بارے میں آتا ہے, مختلف روایت ہیں. جنت سے دمبا آ گیا. اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کی. تو یہ ہے قربانی کا واقعہ, یہ ہے قربانی کا فلسفہ. محترم حضرات آج ہم اپنی مستیوں میں مست ہوتے ہیں, ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے, قربانی کا فلسفہ کیا ہے. ہمیں یہ تمام یہ جو واقعہ ہے اس کو دماغ میں رکھ کر جب ہم جانور خریدیں گے, جب ہم قربانی کریں گے, جب ہم اللہ کے نام پر خرچ کریں گے, پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ قربانی کی اہمیت کیا ہے. محترم حضرات قربانی کی بہت زیادہ فضیلت ہے. قربانی کی فضیلت کے حوالے سے بھی میں نے حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیے, 6 حدیثیں, اور قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اور آج کے دن کا آخری میرا پیغام یہی ہے کہ آج قربانی جو ہے یہ خوشی کا دن ہے. عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ کا موقع ہو, یہ خوشی ہے. اور خوشی وہ ہوتی ہے جو سب مل کر منائیں. اگر ایک گھر میں ماتم ہو اور ایک گھر میں شادی ہو تو شادی والے کو دنیا بے وقوف کہے گی, پاگل کہے گی, چول کہے گی کہ بھئی فلاں گھر میں ماتم ہے, آپ یہاں خوشی منا رہے ہیں. محترم حضرات خوشی وہ ہوتی ہے جو سب مل کر منائیں. اس لیے ہمیں اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سنہری موقع دیا. عید الفطر کا موقع آتا ہے, فطرانے کی صورت میں ہم سب لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کر سکتے ہیں. جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے گوشت تقسیم کرنے کی صورت میں, لوگوں کی مدد کرنے کی صورت میں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم سب کو اجتماعی سوچنی چاہیے. اس موقع پر جہاں پر ہمیں وحدت کا پیغام دینا چاہیے, جہاں پر ہمیں فرقہ واریت کے خاتمے کا پیغام دینا چاہیے, جہاں پر ہمیں وطن کی محبت کا پیغام دینا چاہیے, جہاں پر ہمیں اپنے اداروں سے محبت اور پیار کا پیغام دینا چاہیے, جہاں پر ایک دوسرے سے پیار اور محبت کے جذبے کو
اجاگر کرنا چاہیے، وہاں پر دکھی انسانیت کی خدمت لازم ہے۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لے، یہ ہم جب دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں گوشت کی صورت میں، فطرانے کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، ہم کسی پر احسان نہیں کرتے، یہ ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دیا، ہم آگے کر رہے۔ کوئی اس گھمنڈ میں نہ رہے، کوئی اس یہ بات دماغ میں نہ لائے کہ میں تو فلاں بندے کی مدد کر رہا ہوں، نہیں نہیں، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ دیتا تو سب کو پیسہ دے دیتا، اللہ دیتا تو سب کو قربانی کے جانور کا پیسہ دے دیتا، سب کو فطرانے کا پیسہ دے دیتا، نہیں، اللہ نے امتحان میں ہمیں ڈالا ہے۔ کچھ لوگوں کو زکوٰۃ دینے والا بنایا، کچھ کو لینے والا بنایا، کچھ کو قربانی کرنے والا بنایا، کچھ کو قربانی کا گوشت لینے والا بنایا، کچھ کو فطرانہ دینے والا بنایا، کچھ کو لینے والا بنایا۔ یہ دراصل ہمارے لیے آزمائش ہے، اس لیے اس آزمائش میں تب ہم پورے ہوں گے جب جو حکم ہے اللہ رسول کا اس کو ہم پورے اتریں گے اور قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں گے۔ وہ لوگ جو پورا سال قربانی کے گوشت کو ترستے ہیں، 1600 روپے کا قربانی کا گوشت ہے جو بالکل مارکیٹ سے خرید نہیں سکتے، ان تک گوشت ہمیں پہنچانا چاہیے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے، سارا حصہ بھی ہم سارا گوشت بھی رکھ سکتے ہیں۔ فقہاء کرام نے لکھا جس کے گھر کے افراد زیادہ ہوں، لیکن یاد رکھیں اب تک وہ بڑے گھر بڑی فیملیاں ختم ہوگی، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، 5-6 افراد پر مشتمل ہماری فیملیاں ہوتی ہیں، لہٰذا یہ بجائے فریج بھرنے کے، فریزر بھرنے کے، 6-6 مہینے گوشت کھانے کے، گوشت کو ہمیں تقسیم کرنا چاہیے۔ باقی قربانی کے مسائل کا جہاں تک تعلق ہے، میں ڈیٹیل کے ساتھ پورا پچھلا جمعہ میں نے قربانی کے پچھلا جمعہ میں نے قربانی کے مسائل پہ بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا۔ دیکھیں سب سے زیادہ 2 چیزیں پیاری ہوتی ہیں، اولاد اور اس کے ساتھ وطن اور اس کے ساتھ اپنی جان۔ جب اللہ کی رضا کا معاملہ آیا، ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب اللہ کی رضا کا معاملہ آیا، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بیٹے کو وطن چھڑوایا اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر جب اللہ کی رضا کا معاملہ آیا، اللہ کو راضی کرنے کا معاملہ آیا، ابراہیم علیہ السلام دیکھے قربانی کے لیے بیٹے کے قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہر حال میں اللہ کی رضا تلاش کی ہے، اور پھر قربانی اس قدر اللہ کو پسند ہے۔ اب دیکھیں اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم، 10 محرم کو حضرت امام حسین نے اپنا پورا کنبہ قربان کیا یا نہیں کیا؟ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے۔ پھر دیکھیں اسلامی سال کا آخری مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحج کا ہے۔ ذی الحج کی 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے قربانی دی۔ پتہ چلا کہ اسلامی سال کے جو ابتدائی 10واں دن ہے اس کو بھی قربانی ہوئی، اور اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے اس کو بھی قربانی ہوئی۔ پتہ چلا کہ اسلام کو قربانی بہت پسند ہے۔ جہاں پر ہم نے جانوروں کو ذبح کرنا ہے، جہاں پر ہم نے قربانی کرنی ہے، گوشت کے حصے کرنے ہیں، وہاں پر نفرتوں کو بھی ذبح کرنا ہے، وہاں پر جھوٹ کو بھی ہم نے ذبح کرنا ہے، وہاں پر ہم نے حرام خوری والے جتنے کام ہیں ان کو ذبح کرنا ہے، جھوٹ کو، فساد کو، غیبت کو، نفرتوں کو، یہ جو آپس میں گلے شکوے ناراضگیاں، سب کو ذبح کرنا ہے۔ عید کے دن ہم سب نے یہ عہد کرنا ہے کہ دل ہم نے صاف رکھنے ہیں، اور یہ دل جو ہے، دل ایک ایسا برتن ہے جو نور ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ جو باقی جتنے گھر میں ہماری مائیں بہنیں برتن دھوتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہتمام سے دودھ کا برتن دھویا جاتا ہے، کیونکہ دودھ نور ہے، ایمان بھی نور ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ دودھ والے برتن میں کوئی سالن لگا ہو، کوئی اور چیز لگی ہو، دودھ پھٹ جاتا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، اگر یہ جو نور ایمان ہمارے دل میں ہے، اگر ہم کدورت رکھیں گے، بغض رکھیں گے، حسد رکھیں گے، نفرت رکھیں گے، گالم گلوچ ایک دوسرے کے بارے میں دلوں میں رکھیں گے، مجھے آپ یہ بتائیں نور ایمان کو نقصان ہوگا نہیں ہوگا؟ آج ہم نے یہ بھی عہد کرنا ہے کہ نور ایمان کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے، اس کو نقصان نہیں دینا۔ میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، بہت ساری اور باتیں بھی تھی میں نے کرنی تھی، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟